میرا ایک بیان یہ بھی گیا ہے کہ قرآن آسان بھی ہے اور مشکل بھی ہے، آسان بھی ہے اور مشکل بھی ہے. آسان اس اعتبار سے، مشکل اس اعتبار سے. تو میں نے اس پہ پوری ڈیٹیل بیان کی کہ یہ لوگ کہتے ہیں نا ہمیں مسائل کے لیے علماء کی ضرورت نہیں ہے، قرآن خود سمجھو، خود سمجھ میں آئے گا. اس پر میں نے پورا بیان کیا تھا کہ قرآن میں جو مسائل کا باب ہے وہ آپ کی سمجھ میں خود سے نہیں آئے گا، اس کے لیے مجتہدین کی رہنمائی چاہیے. اس پر بھی لوگوں نے، یہ میں نے پورا دلائل سے قرآن و حدیث سے بیان کیا ہے. اس پر بعض لوگوں نے اعتراض کیا تو قرآن تو پھر غیر مسلموں کے لیے بھی ہے نا، تو اگر اللہ نے قرآن کو مشکل بنایا تو غیر مسلم پھر کیسے ہدایت حاصل کرے گا؟ اس کا جواب میں بیان میں دے چکا ہوں، لیکن میں دوبارہ دے رہا ہوں تاکہ طنز کرنے والوں کو کچھ اللہ ہدایت دے شاید، کیونکہ یہ سوال نہیں کرتے، یہ طنز کرتے ہیں. یاد رکھو قرآن مجید میں جو گمراہی اور ہدایت کی باتیں ہیں وہ بہت آسان ہیں، وہ غیر مسلم کی سمجھ میں آئیں گی. غیر مسلم کا جو ہم سے اختلاف ہے وہ رفع الیدین، آمین بالجہر، سورہ فاتحہ، یہ نہیں ہے. اس کا تو جو ایتھیس ہیں ان سے، ان کا ہم پہ، ان سے جو ہمارا مناظرہ ہے وہ کیا اللہ ہے یا نہیں ہے. ان سوالات کے جواب قرآن میں بہت آسان ہیں. پھر جو اللہ کو مانتے ہیں ان میں دو قسم کے لوگ ہیں، ایک توحید پرست اور مشرک. تو مشرکوں سے جو ہمارا مقابلہ ہے تو عقیدہ توحید قرآن نے بہت ڈیٹیل سے بیان کیا ہے، اس میں کسی مفتی سے سمجھنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ بہت آسان ہے. پھر جو توحید پرست ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں یہود و نصارہ، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے. رسالت کا جو مسئلہ ہے وہ قرآن نے بہت وضاحت سے بیان کر دیا. تو یہود و نصارہ کا غلط ہونا قرآن سے بہت آسانی سے ثابت ہوتا ہے. اس میں کسی امام ابو حنیفہ یا امام شافعی کی آپ کو ضرورت نہیں ہے. تو یہ سارے اسٹیپ عبور کر کے جب آپ اسلام میں داخل ہو گئے اور یہ قرآن سمجھ کے ہی ہوئے، اب اسلام لانے کے بعد اب آپ کو عقائد کی نہیں، اب آپ کو فروعی مسائل کی ضرورت پڑے گی. وہ قرآن میں آسان نہیں ہے، اس کے لیے اہل ہے، مجتہدین ہے، وہ پروفیسروں اور انجینئروں کا کام نہیں ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اب مسائل کھڑے ہوں گے، نماز میں رفع الیدین کرنا ہے کہ نہیں کرنا، آمین زور سے، اس کے لیے مجتہدین ہے. اگر یہ اتنا آسان ہوتا تو پھر ابو حنیفہ شافعی کی لوگوں کو ضرورت کیا تھی؟ ہے بھائی؟ تو یہ ہستیاں پیدا کیوں ہوئی؟ وہ لوگوں کو کہہ دیتے یار ہمیں کیا ضرورت ہے، ہم تحقیق کریں. ہر دور میں انجینئر جیسے لوگ پیدا ہوتے رہیں گے، یوٹیوب بھی ہوگا، کتابیں بھی ہوں گی، خود ہی ریسرچ کرو، خود ہی فتوے دیتے رہو. قرآن سے صرف نماز کا طریقہ کوئی بتا کے دکھا دے، اقیم الصلاۃ ہے، نماز قائم کرو، نماز کا طریقہ قرآن میں نہیں ہے. اور صرف حدیث بھی کافی نہیں ہے، بہت ساری چیزیں نماز کی حدیث میں موجود نہیں ہے. رفع الیدین جو لوگ قائل ہیں سنت ہے، وہ یہ بتا دیں کہ یہ رفع الیدین چھوڑنے سے سجدہ سہو لازم ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا. یہ بھی تو نماز کا مسئلہ ہے، یہ نہیں بیان کر سکتے آپ. ایک صاحب کو میں نے کہا کہ رفع الیدین واجب ہے، سنت ہے، سنت موقدہ ہے، کیا ہے؟ انہوں نے کہا بس نبی نے حکم دیا ہے کرو. حالانکہ ایسا ہے نہیں، نبی نے کہیں حکم نہیں دیا. نبی نے یہ فرمایا کہ جیسے میں نماز پڑھتا ہوں ایسے نماز پڑھو. تو آپ نے رفع الیدین والی بھی پڑھی ہے اور رفع الیدین نہ کرنے والی بھی پڑھی ہے. اب اس میں ترجیح کس نماز کو ہے، اس میں مجتہدین کا اختلاف ہے. لیکن اگر آپ پڑھنے کے قائل ہیں تو میں نے ایک صاحب سے پوچھا، میں نے کہا یہ سنت ہے واجب ہے حدیث سے کیا کہہ رہے ہیں؟ ہمیں نبی نے کہا کہ جیسے میں نماز پڑھتا ہوں ایسے پڑھو، نبی نے فرمایا ہم کریں گے. واجب سمجھ کے ہے یہ. جب آدمی کسی مسئلے سے جاہل ہوتا ہے نا تو پھر اس طرح سے ٹوپی گھماتا ہے. اللہ کے بندے، ایک آدمی نے نہیں کرا رفع الیدین تو اس کی نماز پہ حکم کیا لگاؤ گے؟ اگر آپ اس کو فرض کہتے ہو تو جو رفع الیدین نہیں کر رہا اس کی نماز نہیں ہوگی. اگر آپ اس کو سنت واجب کہتے ہو تو جو رفع الیدین نہیں کر رہا اس کو سجدہ سہو کرنا پڑے گا. اگر آپ اس کو سنت موقدہ کہہ رہے ہو تو جو رفع الیدین نہیں کر رہا وہ قابل ملامت ہے. اگر آپ اس کو سنت غیر موقدہ کہہ رہے ہو تو جو رفع الیدین نہیں کر رہا وہ قابل ملامت نہیں ہے. باقی چیزوں میں تو آپ فتوے لگا رہے ہوتے ہو نا، یہ سنت موقدہ ہے، یہ واجب ہے، یہ فرض ہے، یہ فلانا ہے. یہ ادھر آ کے چونکہ آپ کے پاس جواب نہیں ہے، اب آپ کیا کرتے تھے ہو؟ بات کو گھمانا شروع کر دیتے. آپ سیدھا سیدھا بولو بھائی اس کا حدیث میں ذکر نہیں ہے، اجتہاد کرنا پڑے گا. تو پتہ چلا نماز کے تمام مسائل حدیث میں نہیں ہے، اجتہاد کرنا پڑتا ہے. میں نے ایک دفعہ بیان میں بتایا لوگوں کو، مسئلہ بیان کیا فیس بک پہ کہ سجدہ سہو کا یہ طریقہ ہے نا، اس طرف سلام پھیرو، تحیات کے بعد 2 سجدے کرو. اس پہ فیس بک پہ ایک صاحب نے اتنا طنز کیا. بخاری مسلم کی بہت ساری حدیثیں جس میں سجدہ سہو کا دوسرا طریقہ تھا.
کہا یہ دیکھو مفتیوں کو مقلد ہیں اندھے اور یہ بخاری مسلم کی حدیثوں کی. حالانکہ ہم ان حدیثوں کے خلاف نہیں ہیں, اس طریقے کو بھی درست مانتے ہیں. اگر میں نے بیان میں کہا ہوتا کہ وہ والا طریقہ صدر صاحب کا غلط ہے, پھر آپ وہ حدیث میرے خلاف پیش کرتے. میں جو پیش کر رہا ہوں, اعتراض کرنے والے کو چاہیے تھا وہ یہ دعویٰ کرتا کہ مفتی صاحب نے صدر صاحب کا جو طریقہ بیان کیا وہ کسی حدیث میں نہیں ہے, پھر اعتراض جاندار ہوتا. نہیں یاری بات سمجھ. تو یہ جاہل لوگ ہیں جو سالے یوٹیوب پہ بیٹھ کے مفتی بنے ہوئے ہیں. ان لوگوں کیا بولوں میں ان لوگوں کو, بے غیرتوں کو. اور یہ جو آپ کے انجینئر صاحب ہیں, دو چار ان سے میں سوال کر کے آگے چلتا ہوں. یہ بیٹھنے کے لیے تو یہ زہر کا پیالہ پی لے گا, کبھی سامنے بیٹھ کے بات نہیں کرے گا. یہ کبھی بھی نہیں کرے گا سامنے بیٹھ کے. اس سے ملا ہے مناظروں سے کچھ نہیں ہوتا. بھائی ہم مناظرہ نہیں کر رہے, ہم پیار محبت سے آپ کے ساتھ بیٹھ رہے ہیں. اور آپ نے جو میرے بیانات کے غلط جوابات دیے, صرف میں اس ٹاپک کو اٹھا لوں گا کہ میں نے جتنے بیانات کیے, جو میں نے دعوے پیش کیے, وہ آپ نے اس کے غلط جوابات دیے. اور اس غلط جواب پہ آپ اپنی چمچوں کو الو تو بنا رہے ہیں. اس سے میں الو بننے والا نہیں ہوں, آپ اپنے چمچوں کو الو بنا رہے ہو. سمجھ رہے ہیں؟ عرش والا جو مسئلہ تھا کہ عرش کی مٹی افضل ہے یا نبی کے قبر کی, میں نے کہا علامہ ابن عبد البر نے اس پر اجماع نقل کیا ہے. تو آپ نے علماء دیوبند کے لیے جو غلیظ زبان استعمال کی, آپ وہ علامہ ابن عبد البر کے لیے استعمال کیوں نہیں کر رہے؟ اس کا جو چمچا سامنے بیٹھا ہوا ہے اس سے کہو کہ یہ سوال تو انجینئر سے کیوں نہیں پوچھتا. اس لیے کہ اس کو پوچھنے پر پابندی ہے. صحیح ہے نا؟ سوال میرا یہ تھا ہی نہیں کہ عرش افضل ہے یا, وہ تو میں نے خود بتایا کہ علماء دیوبند نے جو عقیدہ لکھا ہے یہ متفقون علیہ, ہماری رائے کے مطابق نہیں ہے. اس میں دوسری رائے بھی ہو سکتی ہے, لیکن علماء دیوبند پر اس لیے اعتراض نہیں کیا جا سکتا کہ یہ بڑے بڑے محدثین کا یہ عقیدہ رہا ہے. اور اس کی میں نے دلیل بھی دی تھی, وہ دلیل بھی پی گیا ہے بھائی. اور اجماع کا جواب یہ دیا دیوبندی بریلویوں کا اجماع. ابے علامہ ابن عبد البر کے وقت وہ کہ دیوبندی بریلوی تھے وہ, لیکن جس چمچے کو سامنے اس نے بٹھایا ہوا ہے اس چمچے پر پابندی ہے. اسے کہا ہے کہ جو سوال میں ریٹن میں لکھ کے دوں اس سے دائیں بائیں ہٹنے کی کوشش کی تو تیری ایسی کی تیسی کر دوں گا میں. اس لیے میں کہہ رہا ہوں مجھے سامنے بٹھا, میں سوال کروں گا, پھر تیرا باپ بھی اس کا جواب دے کے دکھائے تو میں دیکھتا ہوں تو اگلی دفعہ کلپ بنا سکتا ہے کہ نہیں. لیکن میری شرط یہ کہ کیمرہ میرا اپنا ہوگا. یہ شرط, یہ کہتے ہیں ہم نے تو راستہ کھلا, جب چاہو آؤ. ارے بھائی میں آؤں گا, کیمرہ مین میرا ہوگا اور لائیو چلے گا یہ, تاکہ کم بخت بعد میں تو ایڈیٹنگ کرتا ہی ہے. اور پتہ نہیں کوئی آزاد جمیل ہے جو اسے بار بار فون کر کے الو بنا رہا ہے, اور وہ بار بار کہتے ہیں میرے پاس وہاں طارق صاحب کا فون آیا, اتنی کالیں آئیں. وہ بھائی جان کی تحقیق کرو, وہ آزاد جمیل نہ ہو, وہ آزاد جمیل نہ ہو کہیں. اس نے کئی لوگوں کو اس طرح سے مولانا طارق صاحب کی آواز بنا کے بیوقوف بنایا ہوا ہے. پھر مولانا طارق جمیل صاحب کا نام استعمال کر کے اپنے آپ کو کیوں مشہور کر رہے ہو؟ تو کٹر دیوبندی ہیں, یہ منافقت نہیں ہے. مولانا طارق جمیل صاحب سے پوچھو ان کے وہی عقیدے جو المحند المفند میں لکھے ہوئے ہیں. کیوں لوگوں کو الو بنا رہے ہو بھائی؟ ایک بات پر قائم تو رہو. آپ بولو میرا عقیدہ ہے جو اس کے خلاف ہے میں نہیں مانتا. اگر مولانا نہیں مانیں گے تو ان کو بھی نہیں مانتا, کراچی کے مفتی نہیں مانتا تو اس کو بھی نہیں مانتا. انہوں نے چونکہ چائے پلا دی, سر پہ ہاتھ رکھ دیا, وہ بہت اچھے ہو گئے. ہم نے چائے نہیں پلائی, ہم آپ کے جو ہے نا وہ راز فاش کر رہے ہیں, آپ بہت گندے ہو گئے. اگلا سوال میں اس سے پوچھوں گا, سامنے نہیں بیٹھ رہا نا, پوچھنے تو مجھے کچھ سوال. اگلا سوال میں اس سے پوچھوں گا کہ میں نے یہ کہا تھا کہ عورتوں اور مردوں کی نماز میں جو فرق ہے یہ اجماع امت سے ثابت ہے. کسی حدیث میں نہیں ملتا کہ عورتیں آہستہ لبیک کہیں, مگر ان کو آہستہ لبیک کیوں کہلوایا جاتا ہے؟ اجماع کیوں ہے؟ اس لیے کہ وہ عورت ہے, حیا کا عنصر ہے. کسی حدیث میں نہیں آتا کہ عورت صفا اور مروہ کی سعی چل کے کرے گی. نبی نے تو فرمایا جیسے میں نے حج کیا ایسے کرو. جیسے نبی نے فرمایا جیسے میں نے نماز پڑھی ایسے پڑھو, تو نبی نے حج کے بارے میں بھی تو فرمایا جیسے میں نے حج کیا. لیکن پھر بھی پوری امت کا اجماع ہے کہ عورت دوڑے گی نہیں, کیونکہ وہ کیا ہے؟ عورت ہے. حیا کا عنصر اس میں کیا رہے گا؟ غالب رہے گا. حدیث میں آتا ہے آپ نے پہلے 3 چکروں میں رمل کیا ہے سینہ تان کے. عورت کو رمل کرنے کی اجازت نہیں ہے, حالانکہ کسی حدیث میں عورت کو رمل سے روکا نہیں ہے. پھر بھی پوری امت, چاروں ائمہ جمع ہے کہ عورت رمل, چاروں ائمہ اس بات پر متفق ہے کہ عورت رمل بولو بھائی نہیں کرے گی. اس کا جواب اس نے یہ دیا, عبداللہ بن عمر نے فرمایا عورت آہستہ لبیک کہے گی. جب حدیث کا لفظ بولا جاتا ہے تو اس سے فوراً ذہن کس طرف جاتا ہے؟ قول رسول کس طرف جاتا ہے؟ ٹھیک ہے, دوسرے درجے میں صحابی کے قول کو بھی حدیث کہا جاتا ہے, اثر کہا جاتا ہے, حدیث کہا جاتا ہے. دوسرے درجے میں جب دعویٰ کیا جاتا ہے نا حدیث لاؤ, تو فوراً کیا مراد ہوتی ہے؟
اور دوسرا اس کمبخت نے جو صحابہ کے اقوال پیش کیے وہ بھی ضعیف. ایک روایت میں ابن جریج مدلس ان سے روایت کر رہا ہے, خود چیخ چیخ کے تھک گیا, ہر بیان میں کہتے ہیں ضعیف حدیثیں, یہ حنفیوں کا کام اور فلانے کا کام اور گمراہ لوگوں کا کام, اور تم کمبخت تم چیلنج قبول کر کے بھی قوم کو کیا بنا رہے ہو, ضعیف روایتیں پیش کر رہے ہو. یہ سوال میں اس کو سامنے بٹھاؤ تو پوچھوں گا, ٹھیک ہے نا. چاروں ائمہ کا اتفاق ہے, ابو حنیفہ, شافعی, مالکی, احمد ابن حنبل, کے عورت سمٹ کے نماز پڑھے گی. اور میں نے یہ بھی دعویٰ کیا تھا صدیوں تک کوئی ایک مفتی بھی نہیں دکھا سکتے, ایک فقیہ بھی, جس نے یہ فتویٰ دیا ہو کہ عورت مردوں کی طرح چوڑی ہو کے نماز پڑھے گی. یہ فتویٰ سعودی عرب سے امپورٹ ہوا ہے. بن باز جو کٹر سلفی تھے, ٹھیک ہے, متقی عالم تھے, پرہیزگار تھے, مانتے, لیکن ان کے کچھ مسائل اجماع امت کے خلاف ہیں. علامہ بن باز, شیخ صالح العثیمین اور ناصر البانی, یہ تینوں ہماری نظر میں قابل احترام عالم ہیں, لیکن ان تینوں علماء کے کچھ تفردات ہیں جو پوری امت کے خلاف ہیں. ان تفردات کو نہیں مانا جائے گا, جس میں 3 طلاق کو 1 کہنا, یہ تفرد تو ابن تیمیہ نے شروع کیا. اسی طرح عام موضوع پہ مسا کر لینا, پہلے کوئی بھی قائل نہیں تھا اس کا. تو انہی میں سے یہ بھی ہے کہ انہوں نے ایک چیز کو پروموٹ کیا کہ عورت مردوں کی طرح, تو وہاں سے انہوں نے لیا ہے. اور تمام ائمہ محدثین ایک طرف, صرف ایک روایت ہمیں بخاری کی ملتی ہے جس میں انہوں نے ایک تابعیہ یا صحابیہ کے بارے میں کہا کہ وہ مردوں کی طرح پڑھتی تھی, تو وہ خود اس کی علامت ہے کہ امام بخاری کو اس پوری امت میں ایک عورت ملی ہے. ٹھیک ہے نا, یہ خود اس کی علامت ہے. باقی تمام عورتیں کیا کر رہی تھیں, وہ سمٹ کے پڑھ رہی تھیں. تبھی تو امام بخاری ایک خاتون کا تذکرہ کرتے ہیں, ایک خاتون کا تذکرہ کرتے ہیں. شوافع کی کتابوں میں امام شافعی سے بھی یہ منقول ہے, امام احمد بن حنبل سے صراحتاً منقول ہے کہ عورت سمٹ. ابے امام احمد بن حنبل امام بخاری کے استاد ہیں. آج تم ہم پہ طنز کرتے ہوئے دیوبندیوں نے لوگوں کو اندھا مقلد بنایا ہوا, امام احمد بن حنبل پہ کیوں طنز نہیں کرتے آپ؟ وہ تو کہہ رہے ہیں عورت سمٹ کے نماز پڑھے گی. اگر آپ مجھ سے حوالہ مانگتے ہو اگلے بیان میں انشاءاللہ میں ان کی پوری عبارتیں پڑھ کے سناؤں گا. تو اتنے بڑے بڑے امت کے علماء فقیہ ان پہ طنز نہیں کرتے. طنز کس پہ کرتے ہو؟ بر صغیر کے علماء پر, کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ میری دکان ان کی وجہ سے بند ہو گئی ہے. ہاں, جس سے خطرہ ہوتا ہے نا اسی کے پیچھے پڑا. یہ میرے پول پٹیاں کھولیں گے. تو میں نے یہ دعویٰ کیا تھا اجماع ہے, اس کا بھی کوئی جواب نہیں. اس کا جواب ہے دیوبندی بریلیوں کا اجماع ہے. فالتو باتیں ہیں, تو ہر جواب کو گھما رہا ہے. ٹھیک ہے نا. اور ایک اور پوچھ لوں سوال. میں نے کہا تھا امام حسن نے 100 سے زیادہ شادیاں کی ہیں, اس پر اس نے طنز کیا کہ اہل بیت کے گستاخ, اور اہل بیت, اور کا کسی حدیث کی کتاب میں نہیں ہے, یہ تاریخی روایتیں ہیں. کمال کی دیکھو کہ جب میں نے کہا نا کہ حدیث لے کر آؤ, عورتیں سمٹ کے نماز پڑھتی ہیں, اس پر کوئی حدیث, عورتیں آہستہ لبیک کہیں, اس پر کوئی حدیث لے کر آؤ, تو اس نے کہا حدیث کی کتاب مصنف ابن ابی شیبہ میں عبداللہ بن عمر کی حدیث ہے. اس نے اس کو حدیث کی کتاب بھی مان لیا اور عبداللہ بن عمر کے قول کو حدیث بھی مان لیا. کمبخت مصنف ابن ابی شیبہ تمیز سے پڑھ لیتا. مصنف ابن ابی شیبہ ہی میں ہے کہ امام حسن نے بہت ساری شادیاں کی ہیں. وہ جو چمچا بیٹھا ہوا ہے قیامت تک اس سے یہ سوال نہیں پوچھے گا. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ یہ کہہ رہے تاریخی کی کتابوں میں ہے, من گھڑت کس سے, اہل بیت کی گستاخی میں, اسی میں لکھا ہوا ہے. یہ وہ مصنف ابن ابی شیبہ ہی پڑھ لیتا. اور پھر ہمیں ایک تو علمی اختلاف ہوتا ہے نا, تمیز کے دائرے میں انسان بات کرتا ہے, یہ بات بھی جاہلانہ اور کرے گا ایسے جیسے اس سے بڑا مجتہد کوئی آج تک پیدا ہوا ہی نہیں ہے. کوئی پیدا ہی نہیں ہوا اس سے بڑا, بہت بڑا. ہمیں کہہ رہے ہیں یہ حدیث پڑھتے ہی نہیں ہے, دورہ کرتے ہیں, وہ بھی آخر میں دورے کی طرح ہی کرتے ہیں, ان کو حدیث کا کیا پتا. تو سامنے بیٹھ پتا چلے گا کہ تجھے حدیث کا کتنا پتا ہے. اور 2 سوال اور پوچھ لوں ہے بھائی. یہ انگلی کے اشارے کے بارے میں نا, انگلی سے یہ جو اس طرح اشارہ کرتے ہیں پوری عطیات میں, اس میں اس کمبخت نے یہ کہا ہے کہ جو حنفی کلمہ توحید پہ انگلی اٹھا کے گراتے ہیں نا, یہ نہ کسی صحیح حدیث میں نہ کسی ضعیف حدیث میں, حالانکہ یہ حدیث میں موجود ہے. مجھے سند کی تحقیق نہیں ہے اور اللہ کی قسم میں نے تحقیق ابھی تک کی نہیں ہے, میں تحقیق کر کے بتاؤں گا, لیکن حدیث موجود ہے اس پر. کلمہ توحید پہ آپ نے انگلی اٹھائی ہے, اس حدیث کا حوالہ مجھے یاد دلائیں, میں انشاءاللہ اگلے اتوار کو پیش کروں گا. اول تو یہ اب حوالہ مانگے گا نہیں, اس کو پتا ہے مفتی ممبر میں بیٹھ کے اتنا بڑا دعویٰ کر رہے ہیں, حوالے کے بغیر کرے گا نہیں, یہ پی جائے گا اس سوال کو بھی. سمجھ رہے ہیں؟ کہہ رہے کوئی بھی حدیث میں نہیں ہے. دوسرا, اس نے ایک فرضی قصہ بنایا ہوگا میرا خیال ہے,
کہ ایک اہل حدیث عالم کا میرے پاس فون آیا، ان سے میں نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم التحیات میں جو انگلی